السلام علیکم۔ آج ہم غزل کریں گے دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے۔ یہ حیدر علی آتش کی غزل ہے، اور حیدر علی آتش کی غزل میں سوز و گداز، جذبہ عشق کی صداقت، تصوف اور مستی، روزمرہ کی چاشنی اور وسعت نظر پائی جاتی ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، اور غزل کا پہلا شعر یعنی غزل کا مطلع ہے۔ اس میں خواجہ حیدر علی آتش اپنے محبوب سے ملاقات اور اس کے رویے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات میرے محبوب سے ہوتی ہے تو نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ پر شک و شبہ کرتا ہے، اور اس کے دل میں میرے لیے بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ آتش کہتے ہیں جب میری ملاقات میرے محبوب سے ہوتی ہے، اس کے روبرو ہوتا ہوں، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کس کس طرح کے شکوک و شبہات کو لیے ہوئے ہے۔ یہ تمام شکوک و شبہات اس کے چہرے پر صاف نظر آتے ہیں، اور اس کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اور اس کے چہرے کے تاثرات سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی حیدر علی آتش یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عاشق جب بھی کسی سے ملاقات کرتا ہے اور بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو کے درمیان اس کے محبوب کا ذکر بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے اس کو اس کے احساسات و جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے محبوب کی دلی کیفیات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ بقول شاعر: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ شعر نمبر 2 ہے: زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس شعر میں مرکب اضافی اور محاورے کا استعمال ہوا ہے، یہ اس کی فنی خوبی ہے۔ اس شعر میں شاعر قدرت کے حسین نظاروں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر ایک چیز کی خوبصورتی، اس کا انوکھا اور نرالا پن اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے، اور اس کائنات میں تغیر اور تبدل اور جتنی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اور دنیا کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا مظہر ہے۔ کائنات کو تخلیق کرنا، اس کے نظام کو سنبھالنا، اس کے اندر انوکھی نرالی تبدیلیاں لانا اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس خاکی زمین کے اندر سے طرح طرح کے رنگوں کے پھول نکلتے ہیں، ان کے رنگ اور خوشبو دوسروں سے بالکل جدا اور الگ ہے۔ اسی طرح اس زمین سے نکلنے والے پھل مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس بنجر زمین سے خوشنما پھل اور پھول اگانا اور انوکھی، انہونی اور دل فریب تبدیلیاں لانا صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے رنگ ہیں، اور ان رنگوں کا اظہار اللہ تعالیٰ ان مظاہر فطرت کی تبدیلی سے کرتا رہتا ہے۔ یہ سب کام اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ کیسے بنجر زمین کو خوبصورت چمن اور باغ میں تبدیل کر دیتا ہے، پھولوں میں رنگ اور پھلوں میں ذائقہ اور رس بھرتا ہے۔ بقول شاعر: زیر زمیں سے نکلتا ہے جو سونا سر بکف، راہ میں لٹائے قارون نے خزانے کیا کیا۔ شعر نمبر 3 ہے: نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اس شعر میں شاعر خواجہ حیدر علی آتش صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں دنیا کی بے ثباتی سے متعلق سبق دے رہے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو استحکام اور دوام حاصل نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات اور نام صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اس شعر میں حیدر علی آتش نے 2 نامور بادشاہوں سکندر اور دارا کا ذکر کیا ہے، جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور یونانی بادشاہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، اور دارا ایرانی بادشاہ تھا جس نے سکندر سے شکست کھائی تھی۔ دنیا میں ان کا بڑا نام اور شہرت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی قبروں کے نشان تک مٹ چکے ہیں۔ بقول شاعر: رونق بزم نہیں تھا کوئی تجھ سے پہلے، رونق بزم تیرے بعد نہیں ہے کوئی۔ یعنی شاعر حیدر علی آتش ہمیں دنیا کے فنا کا درس دے رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اسی کو اپنا اصلی مقام اور ٹھکانہ سمجھ لیتا ہے، جاؤ حشمت حاصل کرتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو کر حکمرانی کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے ہمیشہ یہی کام کرنا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں اور اس کی تمام چیزیں
عارضی ہیں اور ان کو ہمیشگی اور دوام حاصل نہیں. یہ دنیا ایک عارضی مقام ہے جہاں پر بڑے آئے اور چلے گئے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی قائم و دائم رہے گی. صرف اسی کو بقا حاصل ہے. شعر نمبر 4. دل و دیدۂ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے. شاعر ہے حیدر علی آتش. اس کی خوبی ہے مرکب عطفی کا استعمال کیا گیا. اس شعر میں شاعر حیدر علی آتش اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہاری حیثیت، عہدہ، مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. تم بہت خوش نصیب ہو جس کا ٹھکانہ اہل نظر کے دل اور آنکھوں میں ہے. تم نے رہنے کی کیا خوب جگہ اس دنیا میں پائی ہے. دل اور آنکھوں میں تمہارا قیام ہے. گویا حیدر علی آتش کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عاشق لوگوں کے لیے دنیاوی جاہ و حشمت، شان و شوکت اور دنیاوی آسائشوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں. یہ تمام چیزیں ان کے لیے بے معنی ہیں. اصل چیز کسی کے دل میں گھر کرنا ہے. مگر اس دنیا میں سچی محبت اور جذبات کی قدر کوئی نہیں کرتا. دنیا مال و دولت، مرتبہ اور مقام کو ترجیح دیتی ہے. دنیا کی رنگا رنگی، خوبصورتی، راحت اور آرام و سکون صرف اور صرف دنیاوی آسائشوں میں ہی سمجھتے ہیں. سچی محبت، لگن اور جذبے کی اس دنیا میں دولت کے آگے کوئی قدر و قیمت نہیں. اسی لیے محبوب عاشق کے جذبات کو اہمیت نہیں دیتا. اگر دیکھا جائے تو حقیقی طور پر اس دنیا میں انسان کا مقام اور گھر کسی کے دل میں ہونا بہت بڑی بات ہے. گویا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ عاشق لوگوں کی نظر میں محبت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. اس نے اپنے محبوب کو اپنے دل میں جگہ دی اور اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا ہے. محبوب کو بہت اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا کیا جس کا وہ حقدار ہے. مگر دلوں پر حکمرانی کرنا اور کسی کا منظور نظر ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے اور یہی مرتبہ شاعر کے محبوب کو حاصل ہے. بقول شاعر، انوکھی وضع